صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، تو آج آپ کے سامنے وہ طریقہ رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ نوافل ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل، رحمت اور کرم فرمائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد آپ نے تیسرے کلمے کا کچھ حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، ثنا کے بعد۔ پھر قرات ہوگی سورہ فاتحہ کی اور ساتھ کوئی اور سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی۔ رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع کی تسبیحات ہیں یعنی سبحان ربی العظیم وہ پڑھ کے اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے قومہ میں، تو قومہ میں ربنا لک الحمد کے بعد پھر وہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد جو سجدے کی تسبیحات ہیں یعنی سبحان ربی الاعلی وہ ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر جب آپ پہلا سجدہ مکمل کر کے اٹھیں گے جلسہ میں، سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جو سجدے کی تسبیحات ہیں وہ پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھی جائے گی۔ تو اسی طرح ایک رکعت میں یہ بنے گی 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں یہ بنے گی 300 مرتبہ۔ تو آپ نے اس طرح ساری رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یہ 2 نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو آپ نے ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تیسرے کلمے کا کچھ حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کی جماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ان نوافل کو الگ طور پہ ادا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر لوگوں کو نہ آتی ہو، لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر اگر اس کی جماعت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔